بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے جی، کیا رجسٹری قبضے کے حکم میں مانی جائے گی یا نہیں؟ نہیں۔ آپ کوئی مکان یا پلاٹ جب کسی کے نام کر دیتے ہیں تو شریعت میں یہ قبضہ شمار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کو مکان گفٹ میں دے دیا اور اس کے نام کرا دیا تو شریعت میں یہ گفٹ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، فزیکلی قبضہ دینا ضروری ہے۔ فزیکلی قبضہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ مکان یا کوئی بھی چیز مشغول بملک الواہب نہ ہو، یعنی جس نے ہبہ کیا ہے اس کا اس پہ قبضہ نہ ہو۔ جیسے آپ نے کسی کو گھر دیا، سامان آپ کا پڑا ہوا ہے، تو یہ جو گھر ہے یہ مشغول ہے بملک الواہب، یعنی آپ کی ملکیت کے ساتھ مشغول ہے، یعنی سامان تو سارا آپ کا ہے تو آپ کی ملکیت اس کے اندر پڑی ہوئی ہے، تو وہ آپ کو خالی کرنا پڑے گا۔ تو فزیکلی قبضہ دیں گے، بے شک چند سیکنڈ کے لیے ہو، اس کے بعد جا کے مکان یا پلاٹ جو ہے کسی کا ہوتا ہے شرعی طور پر۔ پلاٹ میں قبضہ یہ ہے کہ آپ نے جگہ بتا دی اور ایک دفعہ وہ بندہ وہاں جا کے کھڑا ہو جائے، وہاں پہ دیکھ لے، یہ ہبہ، یہ گفٹ کہلائے گا۔ آج کل ان چیزوں کا لوگ خیال نہیں کرتے ہیں، مکان نام کر دیتے ہیں، مر جاتے ہیں، پھر جب مفتیان کرام سے رابطہ کرتے ہیں تو علماء کہتے ہیں بھائی اس میں تو وراثت جاری ہوگی، یہ قبضہ ہی نہیں مکمل ہوا۔ تو اس لیے قبضے کے مسائل علماء سے پوچھ کے ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ مکان یا پلاٹ جب کسی کو دیں تو علماء سے پوچھ لیں کہ حضرت یہ ہم نے جو عمل کیا یہ قبضہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، کیونکہ قبضہ ہونے نہ ہونے سے آگے مسائل پہ بہت فرق پڑتا ہے۔ رجسٹری اور نام تو لوگ ویسے بھی کر دیتے ہیں، بہت سے مکان آپ اپنے مختلف ناموں سے خریدتے ہیں، لیکن نیت یہی ہوتی ہے کہ میرے ہیں۔ لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے اور مسائل سے بچنے کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مکان نام کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نام نہ کیا، قبضہ دے دیا تو ہو جائے گا شرعی طور پر، نام کیا قبضہ نہیں دیا تو نہیں ہوگا۔ عورت کی ڈیلیوری کے وقت ہسپتال میں مرد ہوتے ہیں اور ڈاکٹر بھی مرد ہوتے ہیں، اس بارے میں بتائیں کیا یہ صحیح ہے؟ کہاں سے صحیح ہو گیا بھائی، ایک حیا کی بات ہے۔ بس بات یہی ہے کہ حیا جب ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو۔ ہم لوگ ہر چیزوں میں گوروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بس کہ دیکھو وہ ان کے یہاں تو یہ حیا شیا چیزیں ہی نہیں ہیں، تو ان کا سسٹم سارا تباہ ہو گیا۔ الحیا جزء من الایمان، ایک روایت میں آتا ہے کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ جیسے طہارت ایمان کا حصہ ہے، پاکی صفائی ایمان کا حصہ ہے، ایسے ہی حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے یہ بہت بری حرکت ہے۔ کیا درزی سے کپڑے سلوانا جائز ہے؟ درزی سے ہی سلوائے جاتے ہیں آج کل، سب میں یہی رواج ہے۔ البتہ خواتین جو میل ٹیلر سے کپڑے سلواتی ہیں یہ حیا کے خلاف ہے، میں حرام ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن حیا کے بہرحال خلاف ہے۔ تو خواتین کو چاہیے کہ وہ خواتین ہی سے اپنے کپڑے سلوایا کریں۔ ناجب کمال کلکتہ انڈیا سے، کیا کسی بھی مسلک کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے؟ صحیح ہے، بشرطے کہ وہ توحید پرست ہو اور دین کے بنیادی عقیدوں کا انکار نہ کرتا ہو۔ توحید پرست کا مطلب یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یہ نعرے نہ لگاتا ہو، قبر پرست نہ ہو، قبروں سے دعائیں مانگنے کا قائل نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ موجود، حاضر ناظر، مشکل کشا نہ سمجھتا ہو، یہ بنیادی عقیدہ ہے توحید۔ اسی طرح ختم نبوت کا منکر نہ ہو۔ تو یہ اگر بنیادی عقیدے اس کے درست ہیں تو پھر کسی کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ اپنی مرضی سے امام جو ہے فاسق آدمی کو نہیں بنانا چاہیے، نیک لوگوں کو امام بنانا چاہیے۔ لیکن بہرحال کوئی بھی امام ہو اور عقیدہ اس کا بیسک بنیادی عقیدے جو اسلام کے ہیں وہ درست ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ اگر کسی لڑکی کو زندگی بھر شادی نہ کرنی ہو اور اس کے گھر والے زبردستی اس کا رشتہ طے کر دیں تو اس صورت میں کیا کریں؟ اس کو چاہیے شادی کر لے وہ۔ یہ لڑکیاں اس طرح کی بے وقوفی کرتی ہیں کہ ہم نے شادی نہیں کرنی اور عمریں نکال رہی ہوتی ہیں، بعد میں ڈپریشن میں جا کے پورے خاندان کو ٹینشن دیتی ہیں، پریشان کرتی ہیں۔ تو یہ حماقت ہوتی ہے، اس لیے ماں باپ کو فکر ہوتی ہے، پھر وہ زبردستی شادی کرتے ہیں۔ اسلام میں زبردستی شادی جائز نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کہیں اور کرنا چاہ رہی ہے، آپ زبردستی کسی اور سے کرا دیں اس کی، تو یہ مطلب ہے زبردستی جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ کر ہی نہیں رہی کہ میں نے کرنی نہیں ہے یا 10 سال بعد کرنی ہے، تو ماں باپ کو تو پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا۔ تو یہاں پھر ایسا نہیں ہے، یہاں پھر ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو فورس کریں، اس کو سمجھائیں۔ زبردستی کا مطلب یہ نہیں کہ گن پوائنٹ پہ کرائیں اس کی شادی، لیکن اس کو سمجھائیں، اس کو فورس کریں۔ فورس کا مطلب ذہنی طور پر اس کو فورس کریں کہ بھئی آپ نے کرنی ہے یہ، کیونکہ یہ اگر نہیں ہوتا تو کل مسائل انہی کے لیے، ماں باپ کے لیے بھی بنے گی اور خاندان کے لیے بھی بنے گی، مسئلہ بنے گی، جب ڈپریشن میں جائے گی، اسٹریس میں جائے گی اور پھر کہے گی کہ میری شادی کرا دو، کوئی رشتہ ہی نہیں آئے گا ڈھنگ کا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچہ کھانا ہی نہ کھا رہا ہو، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، تو گن پوائنٹ پہ کھانا کھلایا جائے گا نا اس کو، یا دوا نہ کھا رہا ہو تو اور کہہ رہا ہو نہیں کھانا میں نے، تو اس کو جیسے ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ میڈیسن نہیں لیتے ہیں تو زبردستی کھلائی جاتی ہے ان کو، انجیکشن لگا دیتے ہیں ڈاکٹر زبردستی کہ بھائی تمہاری رائے پہ چلو گے، تمہاری ڈپریشن بڑھنے سے ٹینشن تو ہمیں ہوگی۔ تو بالکل جو ڈپریشن اور اسٹریس کے مریضوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ان کو زبردستی دوا پلائی جاتی ہے، کیونکہ آپ نے نہیں پلائی دوا، ان کی رائے پہ چھوڑ دیا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں میڈیسن لینی، ہم نے نہیں ٹیکا لگوانا، ہم نے نہیں علاج کرنا، تو ان پہ چھوڑ دو آپ۔ تو کل جب ان کی ڈپریشن بڑھے گی تو وہ ان کی نہیں بڑھے گی، پورے خاندان کی ڈپریشن بڑھائیں گے، وہ سب پھر ایڈمٹ ہو جائیں گے ہاسپٹل میں تھوڑے دنوں میں جا کے۔ تو اس لیے جو چیزیں بالکل بدیہی ہوتی ہیں اس میں خاندان والے دباؤ ڈالتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ دباؤ ڈالیں وہ۔ جیسے علاج کروانا، اگر آپ کو کوئی بیماری ہے اور پتہ ہے سب کو کہ یہ علاج کرائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ پھر بھی علاج نہ کرا رہے ہو تو پھر زبردستی علاج کرایا جاتا ہے۔ تو کوئی لڑکی شادی نہیں کر رہی ہے، کرنی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی پاگل ہو گئی ہے، تو اس کا بھی زبردستی نکاح خاندان والے کرائیں گے کہ تم گھر جاؤ اپنا زندگی گزارو جیسے ساری دنیا گزارتی ہے، تم کوئی اکیلی مریخ سے پیدا ہوئی ہو جو بغیر نکاح کی زندگی گزارو گی،
ہاں غیر مسلموں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ ان کے یہاں بغیر شادی کے بھی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کے یہاں تو بغیر شادی کے اس لیے ان کے بوائے فرینڈ کے بڑے سیٹ اپ ہوتے ہیں ان کے یہاں، اور پھر وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ سب کو پتہ ہی ہے کیا ہو رہا ہے. مسلمان خاندان میں ایسا نہیں ہو سکتا. تو ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر لڑکی کی شادی کرائی جاتی ہے. وہ اگر نہیں کرے تو اس کو بتایا جائے گا تمہارا باپ بھی کرے گا. باپ سے مراد یہ کہ وہ کرے گی. حیض کی حالت میں تلاوت قرآن جائز ہے یا نہیں؟ نہیں جی، ناپاکی کی حالت میں، جنابت اور حیض کی حالت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. محمد ثاقب صدیقی انڈیا سے، کیا پھپھیری بھانجی سے نکاح کرنا درست ہے؟ پھپھیری بھانجی کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے پھپھو کی بیٹی کی بیٹی. ہاں اس سے نکاح کرنا درست ہے. جب پھپھو کی بیٹی سے نکاح جائز ہے تو بیٹی کی بیٹی سے بھی جائز ہے. اگر اذان صرف سن لی جائے، جواب نہ دیا جائے تو کیا یہ صحیح ہے؟ جائز ہے لیکن سنت کے خلاف ہے. اذان کو غور سے سن کے اس کا جواب دینا چاہیے. اچھا بھائی، اویس کشمیر سے، کیا لڑکا اور لڑکی کا نام دیکھ کر شادی کرنی چاہیے؟ میری منگنی ہو گئی ہے، اب گھر والے کہتے ہیں لڑکی کا نام بدل دو، کیا یہ صحیح ہے؟ نا 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 نا، لڑکا لڑکی کا نام دیکھ کے نہیں، شکل دیکھ کے اور اخلاق دیکھ کے شادی کرنی چاہیے. نام کچھ بھی ہو، نام اگر بد اخلاق خان ہو لیکن ہے اخلاق والا تو وہ اس آدمی سے اچھا ہے جو بد اخلاق ہو اور نام اخلاق خان رکھا ہوا اس نے. تو شکل دیکھیں اور اخلاق دیکھیں، نام دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. محمد عاشق، بلی کے جھوٹے پانی سے استنجا کرنا کیسا ہے؟ بلی اکثر لوٹے سے پانی پیتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ بلی کا جھوٹا پاک ہوتا ہے، وضو بھی کر سکتے ہیں اس سے، تو استنجا کیوں نہیں کر سکتے؟ البتہ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، پاک ہے، بہرحال حدیث سے ثابت ہے اس کا پاک ہونا. میرے بیٹے کا نام تیمور ہے، ایک حافظ بول رہے تھے تیمور نام رکھنا صحیح نہیں ہے، آپ اس کی وضاحت فرما دیں. صحیح ہے بھائی، ایسے تو آپ دیکھنا چاہو تو پتہ نہیں کتنی شخصیات اچھے نام کی بھی گزری ہیں اور ناموں میں ایسی بھی گزری ہیں جنہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ دنیا میں کر کے گئے ہیں. ایسے تو کوئی نام دنیا میں بچا ہوا نہیں ہے، تو رکھ سکتے ہیں. وہ میں دیکھ لوں گا کسی فرصت کے ٹائم پہ انشاءاللہ کہ تیمور کا لغوی معنی کیا ہے، عربی لفظ نہیں ہے یہ. عظما صاحبہ انڈیا سے، والدین کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر والدین کی کسی بات سے ان کی اولاد خاص کر بیٹی کا دل دکھے تو اس صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ صبر کا حکم ہے. والدین کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر وہ تھوڑی بہت تکلیف بھی دے دیں تو اس کو اگنور کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے حق بہت بڑا بنایا. اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین ہی کا ہے، اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق والدین ہی کا ہے. صبر کریں بھائی، ان کے احسانات تو دیکھو. مفتی صاحب، میں ایک ہاؤس وائف ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مصروف رہتی ہوں، کیا میں ہر نماز میں صرف فرض پڑھ سکتی ہوں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، صحیح نہیں ہے. سنت مؤکدہ آپ کو پڑھنی پڑے گی. اتنی مصروفیات کے نماز ہی کے لیے ٹائم بھی نکل رہا، یہ ٹھیک نہیں ہے. سنت مؤکدہ، سنت کی دو قسمیں، غیر مؤکدہ جیسے عصر سے پہلے کی 4 سنت ہے یا عشاء سے پہلے کی سنت ہے، لیکن جو مؤکدہ سنتیں ہیں وہ نماز ہی کا حصہ ہیں. نماز کا حصے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو نہیں پڑھا تو فرض نہیں ہوگا، فرض تو ادا ہو جائے گا بہرحال، لیکن اس طور پہ نماز کا حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی فرض پڑھے ہیں ان کے ساتھ وہ سنتیں پڑھی ہیں، اور وہ سنتیں الگ سے نہیں پڑھی جاتی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز ہی میں، اس لحاظ سے وہ نماز کا حصہ ہیں. مثال کے طور پر آپ نے فجر کی نماز اگر نہیں پڑھی، اللہ نہ کرے، تو اشراق پڑھنے سے اشراق ہو جائے گی. لیکن اگر فجر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تو فجر کی 2 سنتیں پڑھنے سے 2 سنتیں بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ تو فرض کی وجہ سے ہیں. ظہر کی 4 سنتیں آپ نے ظہر کے فرض پڑھے، 4 سنتیں نہیں پڑھی، تو پھر 4 سنتیں آپ نے ظہر کی 4 سنتیں پڑھی اور 4 فرض نہیں پڑھے تو وہ 4 سنتیں بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ تو ظہر ہی کی تابع تھے، ظہر کی وجہ سے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 4 سنت ظہر کی اور 2 سنت اور مغرب کی 2 سنت، یہ اسی کی وجہ سے ہیں جی، نماز کے ساتھ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہیں. تو نماز کی تکمیل جب ہی ہوگی جب یہ سنت موقدہ بھی اس کے ساتھ پڑھی جائیں. ہاں کبھی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو، کہیں جلدی ہے یا کچھ ایکسٹرا آرڈینری کوئی تھکاوٹ ہو رہی ہے تو پھر چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. کیا وضو کیے بغیر قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیا نل سے وضو کرتے وقت جو پانی ضائع ہوتا ہے اس کا حساب دینا ہوگا؟ جی، ترجمہ قرآن کا بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں. جب تلاوت بغیر وضو کے کر سکتے ہیں تو ترجمہ کیوں نہیں کر سکتے؟ البتہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. باقی نل سے وضو کرتے ہوئے جو پانی ضائع ہوتا ہے اس کا حساب دینا ہوگا. جی ہاں بالکل بھائی، نل سے بھی پانی ہی نکل رہا ہے نا، دھواں تو نہیں نکل رہا، تو وہ بھی پانی ہے، اور کوئی بھی نعمت اللہ کی جب آپ ضائع کریں گے تو اس کا حساب دینا ہوگا. لوگ کیا کرتے ہیں، نل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد آستینیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. فاضل صاحب نے پوچھا ہے، مجھے چکن پاکس ہو گئی ہے، اس سے شفا پانے کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے، اور کیا اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. اب دعا یہی ہے، یہی دعا آپ بھی پڑھ لیا کریں، اللہ مجھے شفا عطا فرما، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ. آپ ان یشفینی یہ الفاظ پڑھا کریں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی، یہ دعا پڑھا کریں. ورنہ اردو میں اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگ لیں. باقی اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا فرض ہے، ہر قیمت پہ نماز پڑھنا فرض ہے. میدان جنگ میں، جہاد میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں، تو چکن پاکس میں کہاں سے اجازت ہوگی؟ البتہ یہ ضرور ہے، چکن پاکس میں اور چہرے پہ اگر دانے ہیں اور ڈاکٹر نے وضو سے پانی لگانے سے منع کیا ہے، کیونکہ پانی سے میں نے سنا ہے کہ وہ دانے بہت خراب ہو جاتے ہیں. بہرحال پوری تحقیق تو آپ کو ڈاکٹر ہی بتائے گا، تو پھر ایسی صورت میں تیمم کی گنجائش ہے. موحد زید، اچھا بھائی، باقی زید مشرک ہیں کیا؟
خیر جی، موحد زید صاحب ہردوئی سے کہتے ہیں کیا میت کے بعد تیجا یا 40واں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میت کے احکام جو بتائے ہیں اس میں تیجے 40واں کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا۔ بس کسی کا انتقال ہو جائے، غسل کفن دے کے دفنائیں اور اس کے لیے دعا کریں اور ساری زندگی دعا کرتے رہیں حسب توفیق، جب اللہ توفیق دے صدقہ خیرات کریں میت کی ایصال ثواب کے لیے۔ کیا تبرک کھا سکتے ہیں؟ یہ تبرک کھانے ہے کیا؟ تبرک کا کیا مقصد ہے آپ کا؟ تو خالی لفظ سے تو مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کی کیا مراد ہے، تو آپ اپنے سوال کو ذرا واضح کریں کہ کیا کھانا چاہتے ہیں آپ، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے۔ بعض دفعہ کسی بزرگ کا جھوٹا کھا لیا جاتا ہے کہ برکت کے لیے، تو جائز ہے، باقی اعمال کو فوکس کرنا چاہیے، اصل میں برکت آتی ہے اعمال سے۔ جادو اور نظر سے بچنے کے لیے کیا سورہ بقرہ روزانہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، سورہ بقرہ رقیہ حدیث سے آتا ہے، رقیہ کہتے ہیں جو بھی شیاطین اور جنات سے حفاظت کے لیے۔ تو لیکن آپ ویسے قرآن کی روزانہ تلاوت کریں، پہلا پارہ دوسرا پارہ 30 دن میں قرآن ختم کر لیا کریں، کیونکہ روزانہ آپ سورہ بقرہ ہی پڑھیں گے تو باقی قرآن رہ جائے گا آپ کا۔ اور رقیہ کے لیے کبھی کبھار سورہ بقرہ پڑھ لی، لیکن کنٹینیوسلی آپ قرآن الحمد سے لے کے والناس تک ختم کیا کریں تاکہ پورا قرآن ختم ہو۔ اور کبھی کبھار سورہ بقرہ پڑھ لی، اور روز جو معمول جنات اور جادو سے بچنے کے لیے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس، قل هو اللہ احد، سورہ فلق سورہ ناس، یہ 3 صورتیں رات کو پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں، پھونک ماری اور پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیا۔ یہ زیادہ آسان پیکیج ہے۔ کن الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے؟ تفصیل سے بتا دیں۔ دیکھیں، طلاق کی 2 قسمیں ہیں۔ طلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرد اپنی بیوی کو اپنے نکاح سے ختم کرتا ہے، اپنی نکاح سے جدا کرتا ہے۔ تو اللہ نے مرد کو یہ رائٹ دیا ہے، یعنی اس کے پاس یہ طاقت اور قدرت ہے کہ جب عورت اس کے نکاح میں آئے گی تو وہ جب چاہے اس نکاح کو ختم کر سکتا ہے۔ کر سکتا ہے کا مطلب یہ نہیں کوئی اچھا کام ہے کر دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کی نظر میں طلاق ہے، لیکن یہ کام مرد کر سکتا ہے، عورت کے پاس ڈیورس کا رائٹ نہیں ہے۔ اور خلا کا رائٹ ہے کا مطلب کیا ہے؟ خلا کا حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت شوہر سے خلا کا یعنی طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے یا نکاح کو ختم کرانے کا مطالبہ کر سکتی ہے، کوئی ضرورت اگر اسے ہو۔ بغیر ضرورت کے تو مطالبہ بھی حرام ہے اس کے لیے، لیکن بہرحال مطالبہ کر سکتی ہے اگر اس کو شوہر پسند نہیں ہے، تو وہاں بھی شوہر ہی نکاح ختم کرے گا۔ میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ یک طرفہ خلا جو عدالتوں میں چل رہا ہے اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں، شوہر ظلم کر رہا ہے اور وہ ایسی نوعیت کا ظلم ہو جو نکاح فسخ کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہو، تو پھر کورٹ کے ذریعے نکاح ختم کرایا جا سکتا ہے۔ آج کل ظلم ثابت بھی نہیں ہوتا، بس عورت کو شوہر پسند نہیں ہے، یا چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ کوتاہیاں شوہر کی طرف سے، کچھ بیوی کی طرف سے، لیکن جو ہے وہ عورت پھر بھی اس سے وہ کورٹ میں کیس کر کے یک طرفہ خلا لے لیتی ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ چاروں اماموں کے نزدیک وہ خلا باطل ہے، قرآن و سنت کے مطابق وہ خلا باطل ہے۔ چاروں اماموں نے اس لیے کہا کہ قرآن و سنت میں اس والے خلا کا جو آج کل چل رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس پہ میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، دلائل سے بہت کچھ کہہ چکا ہوں اس پہ میں۔ تو مرد کو اللہ نے یہ رائٹ دیا ہے کہ طاقت دی ہے کہ وہ جب چاہے نکاح ختم کر سکتا ہے۔ تو 2 طرح کے الفاظ ہیں، ایک تو وہ الفاظ ہیں نکاح ختم کرنے کے جو کسی سوسائٹی میں اس کا مطلب نکاح ختم کرنا ہی ہو، جیسے انگلش میں ڈیورس کا لفظ ہے، اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہی ہے کہ نکاح ختم کرنا ہو۔ اردو اور عربی میں طلاق کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ نکاح ختم کرنا ہو۔ تو ایسے الفاظ کو طلاق کے بارے میں صریح الفاظ کہا جاتا ہے۔ صریح کا مطلب کہ ان کا اب عرف میں یا اس زبان میں یا کلچر میں نکاح ختم کرنے کے علاوہ کوئی اور مطلب ہے ہی نہیں۔ تو ایسا لفظ جب بھی استعمال کیا جائے گا تو شریعت نے ہمیں ایک اصول بتایا، قرآن سے ثابت ہے، الطلاق مرتان، کہ الطلاق مرتان کا پورا ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ الفاظ جو کسی زبان میں نکاح ختم کرنے ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ الفاظ تم 2 دفعہ استعمال کر سکتے ہو۔ تو 2 دفعہ استعمال کے بعد تمہیں یہ رائٹ ہے کہ چاہو تو رجوع کر لو، چاہو تو چھوڑ دو۔ تو طلاق کا مطلب طلاق نہیں ہے، اس میں ڈیورس کا لفظ بھی آ گیا، حالانکہ وہ تو طلاق کا لفظ نہیں ہے۔ تو طلاق چونکہ عربوں میں نکاح ختم کرنے کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتی تھی جب بیوی کی طرف وہ نسبت کرتے تھے، تو یہاں الطلاق مرتان کا مطلب قرآن میں کیا ہوگا کہ اب میں اس کا وہ ترجمہ کر رہا ہوں جو اس کا اصل مفہوم ہے۔ الطلاق مرتان وہ لفظ جو کسی زبان میں نکاح ختم کرنے کے علاوہ کسی اور معنی میں یوز ہی نہیں ہوتا، وہ لفظ تم 2 دفعہ استعمال کر سکتے ہو۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، 2 دفعہ استعمال کرنے کے بعد تمہیں یہ رائٹ ہے کہ تم رجوع بھی کر سکتے ہو اور چاہو تو چھوڑ بھی سکتے ہو۔ اور اگر تیسری دفعہ یہ لفظ یوز کر لیا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری دفعہ یہ لفظ یوز کر لیا، کون سا لفظ جو کسی زبان میں نکاح ختم کرنے کے علاوہ کسی اور معنی میں یوز ہی نہیں ہوتا، تو تیسری دفعہ اللہ کہتے ہیں اگر وہ لفظ تمہیں استعمال کر لیا تو پھر یہ عورت تمہارے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یہ کہیں اور نکاح نہ کر لے، چاہے تو پھر اسی کے ساتھ زندگی گزار لے، اور اگر وہ چھوڑ دے تو عدت کے بعد پھر پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں صریح طلاق۔ دوسری طلاق ہوتی ہے کنایا۔ کنایا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا لفظ بیوی کو اپنے نکاح سے دور کرنے کے لیے، نکاح ختم کرنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں جس کے 2 مطلب نکلتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ شاید آپ نکاح ختم کرنا چاہ رہے ہیں، دوسرا مطلب کچھ اور بھی نکل سکتا ہے اس کا، تو ان الفاظ کو کہا جاتا ہے کنایا۔ تو ان کنایا الفاظ ہیں جیسے آج سے میرا تیرا تعلق ختم،
اب بھائی تعلق ختم تو دونوں کیا مطلب، نکاح کا تعلق ختم ہے یا ویسے ہی تعلق ختم بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تمہارا میرا تعلق ہی نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ پھر شوہر سے نیت پوچھی جائے گی یا دیکھا جائے گا کہ مذاکرہ طلاق، یعنی بات طلاق کی چل رہی تھی، بیوی نے طلاق مانگی تھی اور اس کے جواب میں اس نے یہ الفاظ کہے ہیں، تو واضح قرینہ موجود ہو جس سے پتہ چل رہا ہو کہ اس کی نیت طلاق کے علاوہ کچھ تھی نہیں، تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر اس کی واضح قرینہ تو نہ ہو لیکن یہ خود دعویٰ کرے کہ میری نیت طلاق کی تھی تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی. تو ایسے کنایہ الفاظ کی بھی پھر دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ کنایہ الفاظ ہیں کہ اس لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ نکاح کا رشتہ ختم کر رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس لفظ سے تو پتہ نہیں چل رہا لیکن اس کے جملے کو، اس کے کلام کو ٹھیک ماننے کے لیے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے طلاق کا لفظ فرض کیا جائے. مثال سے بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. ویسے تو یہ دینی مدارس کے طلبہ کے لیے لیکچر ہے، لیکن آج کل مجتہدین بہت مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور فتوے ہر جگہ سے چل رہے ہیں، تو اس لیے تھوڑا تھوڑا قوم کو اویئر کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اب دیکھو اس کی مثال ایسے، جیسے ایک آدمی نے بیوی کو کہہ دیا آج سے میرا تیرا تعلق ختم، اور نیت اس کی یہی تھی کہ میں نکاح ختم کر رہا ہوں، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی میری نیت یہی ہے کہ نکاح ختم کر رہا ہوں، تو پھر ایک طلاق واقع ہوگی اور طلاق بائن ہوگی. بائن کا مطلب رجوع کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ تعلق ختم کا مطلب یہی ہے کہ نکاح میں نے ڈسکنیکٹ کر دیا، ختم، تو رجوع کا حق بھی نہیں ہے مجھے، اس نے اپنے رجوع کے حق کو خود ہی ختم کر دیا. اور دوسرا طریقہ کنایہ کا یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس کے دو مطلب تو نکلتے ہیں، لیکن اگر ہم اس سے طلاق کا مطلب مراد لیں تو وہ لفظ بذات خود طلاق کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس لفظ کو درست ماننے کے لیے ایک اور چیز فرض کرنی پڑے گی، طلاق کا جملہ فرض کرنا پڑے گا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اعتدی، یعنی تو عدت گزارنا شروع کر دے بس. اب اس سے پوچھا جائے گا کیا مطلب بھائی تو کیا کہہ رہا ہے عدت گزارنا شروع کر دے، تو کیا تمہاری اس سے طلاق مراد ہے؟ کیونکہ طلاق کے بعد ہی عورت عدت گزارتی ہے. وہ کہے کہ ہاں میری مراد طلاق کی تھی. تو اب یہاں عدت گزارنا شروع کر دے یہ لفظ ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو نکاح کے رشتے کو ڈسکنیکٹ کر رہا ہے. وہاں تو یہ تھا نا کہ میرا تیرا تعلق ختم، تو تعلق تو ختم جب ہی ہوگا جب نکاح کو ختم کیا جائے، تو وہاں تو اس کا گویا اس نے یوں کہا ہے کہ نکاح ختم. یہاں جب وہ کہہ رہا ہے کہ عدت گزارنا شروع کر دے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عدت گزارنا شروع کر دے، اور یہ بات درست جب ہی ہوگی جب یہ فرض کیا جائے کہ میں طلاق دے چکا ہوں. تو یہاں طلاق کو فرض مانا جائے گا، لِأَنِّي طَلَّقْتُكِ، اس لیے کہ میں نے تجھے ڈیورس دے دی ہے. تو وہاں یعنی اس جملے کو کہ عدت گزارنا شروع کر دے، اس جملے کو درست قرار دینے کے لیے یہ فرض کرنا پڑے گا کہ یہ گویا اقرار کر رہا ہے کہ میں طلاق دے چکا ہوں، کیونکہ طلاق کے بعد ہی عدت گزارتی ہے عورت. تو اب چونکہ فرض میں طلاق کو فرض کیا جا رہا ہے اور طلاق صریح ہے، تو صریح سے ایک رجعی طلاق واقع ہوتی ہے. تو یہ وہ کنایہ ہے جس سے طلاق ایک ہوگی لیکن شوہر کو رجوع کا حق ہوگا، کیونکہ طلاق کا لفظ جب صراحتاً طلاق بائن واقع نہیں کرتا، رجعی واقع کرتا ہے، تو اس کو مقدر مان کے فرض کر کے وہ کیسے اتنی پاورفل ہو گئی کہ وہ نکاح کو توڑ دے، بلکہ وہ بھی ایک طلاق ہوگی اور رجوع کا حق مرد کے پاس ہوگا. تو یہ ہلکی پھلکی ڈیٹیل ہے، لیکن خود سے فنٹر گیری کی کوشش نہ کریں، نہ زیادہ مفتی بننے کی کوشش کریں، زبانوں کو کنٹرول کریں، زبان سے صحیح طلاق نہ نکالا کریں، اور کنایہ طلاق میں وہم میں بھی نہ جائیں. کنایہ طلاق جب دیتے ہیں تو نیت ہوتی ہے تو طلاق واقع ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی، تو لوگ وہمی بن جاتے ہیں. اور پھر بھی کوئی کیس ہو تو قریبی کسی مفتی سے رجوع کریں. تو میرا کلپ دیکھ کے خود سے اس کو فتویٰ دینے کی کوشش نہ کریں. یہ تو میں نے صرف ایک تھوڑا سا طلاق کے مسائل کی معلومات دینے کے لیے، تاکہ تھوڑا سا فلسفہ سمجھ میں آ جائے آپ لوگوں کے، لیکن اس کلپ کو کافی نہ سمجھیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر جب کوئی دوا کے فائدے بتا رہا ہوتا ہے، آخر میں کہہ دیتا ہے اگر بیمار ہو جائیں تو میرے مشورے پہ خود سے یہ دوا نہ استعمال کریں، قریبی ڈاکٹر کو دکھائیں آپ. تو وہ تو ایک صرف جنرل نالج کے لیے اس نے بتا دیا ہوتا ہے، تاکہ لوگوں میں ایک اویئرنیس ہو کہ اچھا یہ میڈیسن بھی ہے جو استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن استعمال کرنے سے پہلے آپ کو اپنے قریبی ڈاکٹر ہی سے رجوع کرنا پڑے گا. تو یہ جو میں نے تھوڑا سا طلاق کا فلسفہ سمجھایا ہے، یہ سے تھوڑا سا آپ کو اویئر کرنے کے لیے. لیکن جب کوئی طلاق کا کیس ہو تو خود سے فتویٰ نہ دیں. جو بھی معتبر دارالافتاء ہو، باقاعدہ دینی ادارہ ہو فتویٰ دینے کا، جو پراپر ادارہ ہو، قابل اعتماد ادارہ ہو، اس سے باقاعدہ فتویٰ لیں. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ کچھ الفاظ اصل میں تو کنایہ تھے لیکن وہ عرف میں اب طلاق ہی کے معنی میں استعمال ہونے لگے ہیں، تو وہ اب صریح بن گئے. جیسے لفظ حرام، بیوی کو کوئی کہتا ہے تو مجھ پہ حرام ہے. صحابہ کے دور میں یہ لفظ طلاق کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ قسم کے معنی میں تھا کہ گویا قسم اٹھا لیے کہ اب میں تیرے قریب نہیں آؤں گا. اور تو اس میں قسم توڑنا پڑتی تھی، یعنی قسم توڑ کے اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا تھا. لیکن ہمارے عرف میں جو لفظ حرام ہے یہ قسم کے لیے نہیں ہے بلکہ طلاق ہی کے لیے. اگر کوئی بیوی کو کہہ دے تو مجھ پر حرام ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی. اور حرام کے لفظ میں چونکہ گاڑھا پن بہت ہے، شدت بہت ہے، تو اس سے طلاق بھی ایک ہوگی، لیکن وہ ہوگی بھی رجعی نہیں ہوگی بلکہ نکاح ٹوٹ جائے گا. اس وجہ سے کوئی اگر اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے نا تو مجھ پہ حرام ہے، تو ایک طلاق سے نکاح ختم ہو جائے گا. اچھا بھائی، آزاد کے لفظ میں کیا ہوتا ہے؟ آزاد کے لفظ بھی کچھ مواقع ایسے ہیں جن میں آزاد سے طلاق ہی مراد ہوتی ہے، اور کچھ مواقع ایسے ہیں جن میں لفظ آزاد استعمال کرنا کنایہ میں داخل ہو جائے گا. جیسے اگر کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے تو میرے نکاح سے آزاد ہے، تو یہاں تو صاف صاف طلاق ہی مطلب ہے. تو یہاں ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی، کیونکہ آزاد کا لفظ اب عرف میں ایسے موقع پہ نکاح ختم کرنے ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ صریح طلاق بن گیا ہے، میرے نکاح سے آزاد ہے یا تو مجھ سے آزاد ہے.
ایسے موقع پہ کوئی کہہ دے. اور اگر مطلق آزاد کا لفظ استعمال کرتا ہے جا تو آزاد ہے, تو یہاں بیسیوں مطلب ہے بھائی, جا تو ہو سکتا ہے کہہ رہا ہو کام کاج سے آزاد ہے, یا تو میری پابندیوں سے آزاد ہے. تو اس لیے لفظ آزاد کا استعمال جب بھی استعمال ہوگا تو فوراً طلاق کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا اس میں, بلکہ اس میں دیکھا جائے گا. کیونکہ ہمارے اردو فتووں میں بعض علماء نے لکھا ہوا ہے, بعض ماضی کے علماء نے, کہ لفظ آزاد جب بیوی کے لیے استعمال ہوگا تو اس سے طلاق ہی واقع ہوگی. خوب سمجھ لیں یہ اس زمانے کے عرف کے لحاظ سے لکھا ہے. ماضی قریب میں یہ عرف بن چکا تھا کہ جب کوئی اپنی بیوی کو کہتا تو آزاد ہے تو اس سے طلاق ہی مراد ہوتی تھی. لیکن ہمارا عرف اب یہ نہیں ہے. لوگ لفظ آزاد بیسیوں معنی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جا تو آزاد ہے یعنی جو چاہے کر, اس معنی میں بھی ہوتا ہے. تو ہمیشہ یہ طلاق کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. تو جب تک کوئی 2 اور 2 4 کی طرح واضح قرینہ نہیں ہوگا کہ اس کی مراد طلاق ہی تھی, اس وقت تک ہم یہی کہیں گے کہ لفظ آزاد بھی اب کنایہ میں داخل ہے. تو ہاں کچھ مواقع ایسے ہیں جس میں یہ کنایہ نہیں ہے, بلکہ اس میں وہ عرف بن چکا ہے کہ وہ طلاق ہی کا معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو خیر فنٹر نہ بنے آپ, مفتی نہ بنے, ایسے مبہم الفاظ استعمال ہی نہ کریں بیوی کے لیے. اور اگر ہو جائیں تو پھر کسی مفتی سے پوچھیں, ریلائبل دینی ادارے سے پوچھیں, وہ آپ کو فتویٰ دیں گے. اور وہمی پھر بھی نہ بنے, طلاق جب تک نہ دی جائے ہوتی نہیں ہے ایسی. بعض لوگ وہمی بن جاتے ہیں طلاق کی کلپ دیکھ کے, تو میں نے تو اس دن بیوی کو یوں بول دیا تھا جاؤ, وہ لفظ جاؤ سے کہیں طلاق تو نہیں ہو گئی, کیونکہ جاؤ کا مطلب دفع ہو جاؤ, تو دفع کا مطلب تو نکاح. تو پاگل ہو جاتے ہیں, دماغی مریض بن جاتے ہیں, خود بھی بنتے ہیں ہمیں بھی بناتے ہیں پھر وہ. تو وہمی نہ بنے بس. ہم لڑکی والوں سے سادگی سے شادی کا کہہ رہے ہیں لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہو رہے, صورت میں ہم کیا کریں؟ آپ لڑکے والے ہو اور لڑکی سے ڈرتے ہو, ابھی سے ڈر رہے ہو, ابھی سے دب رہے ہو, بعد میں تیرا کیا ہوگا کالیا. خیر تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو سمجھائیں, اور پھر بھی نہیں کریں سادگی سے تو کرنے دیں ان کو. شادی کے بعد تو آپ ہی کا کنٹرول ہوگا نا, وہ ان کا ہیڈک ہے, وہ کس طرح سے کر رہے ہیں. آپ جو اپنا ایونٹ ہے وہ سادگی سے کریں, ان کو وہ جس طرح سے کر رہے ہیں کرنے دیں. سمجھائیں ان کو محبت سے, ہر طرح سے سمجھائیں کہ بھائی یہ غلط ہے. نہ مانیں تو شادی بیاہ کی جو رسومات ہیں ان میں اگر ناچ گانا ہو رہا ہے تو پھر تو آپ کے لیے جانا ٹھیک نہیں ہے, اس میں جائز نہیں ہے, اس کا پھر بائیک آؤٹ کرنا پڑے گا. بھائی یہ ڈانس ماس کا پروگرام کیا کر لیا آپ لوگوں نے. کیا فرض نماز میں سجدہ سہو کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے میرے بھائی, فرض نماز بھی تو فرض ہی ہے. اگر سجدہ سہو واجب ہوا ہے تو کریں, بلا وجہ نہ کریں. غلام حیدر سعودی عرب سے, میں اپنے بابا کے لیے روزانہ نفل پڑھتا ہوں, کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے, لیکن صدقہ خیرات کو زیادہ فوکس کیا کریں. اللہ آپ کے والد کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. میں جماعت میں جانا چاہتا ہوں اور میرے والدین دوسرے خیالات کے, مجھے منع کر رہے ہیں, صورت میں کیا کروں؟ دیکھیں اگر آپ کے جماعت میں نکلنے سے والدین کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہوگی اور وہ بوڑھے ہیں, ان کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے, پھر تو والدین کی خدمت کو فوکس کریں. لیکن اگر آپ کے جماعت میں جانے سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں, انہیں کوئی نقصان نہیں ہو رہا, تو پھر دینی کام ہے اور انسان کی اپنی پرسنل لائف بھی ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں جانا جائز ہے. والدین منع کر رہے ہیں تو ان کے منع کرنے کو آپ زیادہ ویلیو نہ دیں, بس محبت سے بات کریں, ان سے سختی نہ کریں, اور جا سکتے ہیں ایسی صورت میں. شان عارف انڈیا سے, کیا والدین سے چھپ کر صدقہ کر سکتے ہیں جبکہ وہ رقم بھی اپنی ذاتی ہو؟ جی کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. اپنی ذاتی رقم میں انسان کو یہ اختیار حاصل ہے. البتہ اتنی بڑی رقم صدقہ کرنا کہ اس سے کل آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں, تو پھر والدین کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ والدین اولاد کی خیر خواہ ہوتے ہیں. بعض دفعہ کوئی بیوقوف بنا دیتا ہے, یا اس کو چنی چپڑی باتوں سے آپ کو کہے گا یہ جگہ ہے اس میں اتنا خرچ کرو, آپ نے اٹھا کے جو جمع پونجی تھی ساری دے دی, کل آپ رو رہے ہیں, والدین کے لیے بوجھ بن رہے ہیں. ایسی کنڈیشن ہو تو پھر بچے چونکہ نہ سمجھ ہیں, تو اس میں پھر والدین کی بات ماننی چاہیے. قرآن نے بھی کہا ہے کہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, کہ وراثت کا مال بچے کو بالغ ہوتے ہی اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا, بلکہ بچہ جب سمجھدار ہو جائے پھر اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے گا. تو بعض دفعہ بچوں کے پاس 17-18 سال کے وہ ہو چکے ہوتے ہیں, بالغ بھی ہو چکے ہوتے ہیں, لیکن ابھی ناسمجھ ہوتے ہیں. اتنی بڑی اماؤنٹ آ جاتی ہے, اتنی بڑی اماؤنٹ آئی اور پتہ چلا پوری اماؤنٹ اٹھا کے انہوں نے صدقہ کر دی. ماں باپ کو پتا ہوتا ہے یہ اپنا بیڑا غرق کرے گا, اس طرح سے جو ہے یہ آئندہ زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گی, لوگ صدقہ خیرات کے نام پہ اس سے مانگتے رہیں گے. تو ایسی صورت میں اللہ نے باپ کو ولی بنایا ہے کہ باپ کو یہ رائٹ ہے کہ وہ بچے کو روکے بچے کے مال کے تحفظ کے لیے. اور اللہ نے یہ قرآن میں کہا ہے کہ بالغ ہوتے ہی انسان میں پیسہ خرچ کرنے کی سمجھ پیدا نہیں ہوتی ہے, لہذا ایسے ناسمجھ بالغوں کے حوالے ان کا مال نہیں کیا جائے گا تاکہ وہ ضائع نہ کر دیں, بلکہ وہ دیکھا جائے گا جب وہ میچور ہو جائیں, تو میچور ہونے کے بعد ان کی دولت اور ان کا مال ان کے حوالے کیا جائے گا. آج دیکھ لیں 17-18 سال کے لونڈے لپاڑے کمانے لگے ہیں, اور کما کے پھر کرتے کیا ہیں, چرس میں اڑا دیتے ہیں, عیاشی میں اڑا دیتے ہیں, اور اتنا بڑا صدقہ کر دیتے ہیں بعض دفعہ جوش میں آ کے کہ کل پھر لوگوں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں. تو والدین انسان کے خیر خواہ ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں اولاد کو والدین کو اعتماد میں لے کے چلنا چاہیے. ہاں تھوڑی بہت رقم صدقہ کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یا والدین ہی بیچارے دیندار ہی نہ ہوں, وہ صدقہ خیرات ہی کو ناجائز سمجھتے ہوں, تو ایک الگ بات ہے. لیکن جو بچپن کی عمر ہے نا, کم از کم 23-24 سال تک کی عمر, یہ میچور نہیں ہوتا. 24-25 سال کے بعد جا کے انسان کافی اس بارے میں سمجھدار ہو جاتا ہے کہ آگے میرا فیوچر کیا ہے, کتنی میں صدقہ کروں, کتنی رکھوں, اور کیسے میں زندگی کو اسٹیبل کر کے چلوں. اچھا احمد سراج, میں ایک ایسے آفس میں کام کرتا ہوں جو بینک کے لیے پراپرٹی ویلیویشن کا کام کرتے ہیں. بینک ان کی بتائی ہوئی پراپرٹی ویلیویشن پہ سودی قرض فراہم کرتی ہے. ایسے آفس میں کام کرنا جائز ہے یا نہیں؟
میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ براہ راست تعاون ہی ہے ایک طرح کا، کیونکہ بینک کیا کرتا ہے کہ بھائی کسی کو سودی قرضہ دینا چاہتا ہے بینک، تو بینک نے یہ شرط لگائی ہوئی ہے کہ ہم قرضہ آپ کو جب دیں گے جب آپ یہ پراپرٹی خرید رہے ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ پراپرٹی ہے کتنے کی، تو آپ اس پراپرٹی کی ویلیو نکال کے بتاتے ہو بینک کو کہ یہ اتنی کی پراپرٹی ہے، اور بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ بینک اس کو سودی قرضہ دے۔ تو میری رائے میں یہ کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کسی قریبی بڑے دارالفتہ سے، جامعۃ الرشید سے یا دارالعلوم فرنگی سے آپ تحریری فتویٰ لے لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ میرے پاس اگر بھیج دیں تحریری فتویٰ تو بھی ٹھیک ہے۔ ہمارا ایڈریس ہے مفتی طارق مسعود، بلاک ST 10 سیکٹر 10 نارتھ کراچی، الفلاحیہ مسجد، یہاں بھیج دیں، کیونکہ ریٹن میں جب کوئی سوال آتا ہے تو اس پہ پراپر وے میں تحقیق کرنا آسان ہو جاتا ہے میرے لیے۔ تو ریٹن میں جب کوئی سوال آتا ہے نا تو ریٹن میں جواب لکھنے میں انسان کا معیار بہت اونچا ہوتا ہے، تو اس میں میں بھی میں بھی اس پہ انشاءاللہ غور کر لوں گا۔ سر دست آپ فوری طور پہ فتویٰ لینا چاہیں تو دارالعلوم فرنگی یا جامعۃ الرشید یا اور کسی ایسے دینی ادارے میں آپ بھیج سکتے ہیں۔ محمد فیروز، سعودی عرب سے، کسی کے ادھار پیسے واپس کیسے لوٹاؤں؟ میں 4 سال سے انہیں ڈھونڈ رہا ہوں لیکن ان کا پتہ وغیرہ کچھ بھی میرے پاس نہیں۔ ان کے پیسے آپ محفوظ کر لیں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آ جائیں گے۔ اور اگر بالکل ہی نا امید ہو جائیں کہ اب ناممکن ہے اس بندے کا پتہ چلانا، پوری ایڑی چوٹی کا پہلے تو زور لگا لیں، پھر بھی کوئی ساری امیدیں جب بالکل ختم ہو جائیں تو پھر آپ ان کے کسی ریلیٹیو، جو ظاہر ریلیٹیو کا پتہ چل جائے تو ان کا بھی پتہ چل جائے گا، نہ وہ مل رہے ہیں نہ کوئی ریلیٹیو مل رہا ہے، تو پھر اتنی رقم آپ ثواب کی نیت، ان کی طرف سے ثواب کی نیت سے صدقہ کر سکتے ہیں۔ صدقہ کرنے سے بہتر ہے رکھ لیں، بس جب آ جائیں دے دیں گے، مرنے لگیں تو پھر بتا دینا بھائی اتنی رقم فلاں کی تھی مجھے ملا نہیں تو یہ رقم صدقہ کر دو۔ کیا یوٹیوب پر آنا جائز ہے؟ جائز ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کس کے لیے؟ خواتین کے لیے اگر بات پوچھی جا رہی ہے تو جوان عورت کے لیے بے پردہ ہو کے کہیں بھی آنا درست نہیں ہے، پردے کے ساتھ آنے کی گنجائش ہے۔ کیا بچے کی پیدائش پر شوہر کا بیوی کو تحفہ دینا واجب ہے؟ نہیں، واجب نہیں، لازم نہیں ہے۔ اچھا بھائی، مفتی صاحب مجھ سے گناہ ہوا ہے، گھر پر لڑائی ہوئی تھی اور میری امی نے قرآن کا واسطہ دیا تو میں نے غصے کی حالت میں قرآن پھاڑ دیا، استغفر اللہ۔ میرے بھائی کوئی ہلکا کام کر لیا کرو خدا کے بندو، تو سوال پڑھتے ہوئے بھی آدمی کب کبانے لگتا ہے۔ مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ آپ ایمان کی تجدید بھی کریں اور خوب گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ استغفار کریں، کلمہ بھی دوبارہ پڑھیں، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو نکاح کی تجدید بھی کریں، آپ نئے مہر کے ساتھ زوجہ سے دوبارہ نکاح بھی کریں اور توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ فیروز شیخ، سعودی عرب سے، بیوی سے اظہار محبت کس طرح کریں؟ میں کوئی بھائی آپ کو اللہ آپ کو نیک صالح توفیق عطا فرمائے۔ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، فون پر حال چال تو پوچھ لیتا ہوں لیکن محبت کا اظہار نہیں کر پاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیوی سے اظہار محبت کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ دیکھیں، محبت کا اظہار کرنا چاہیے لیکن ہر ایک کے اظہار کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ گفٹ دے کے اظہار کر لیتے ہیں، کچھ زبان کے ڈائلاگ ہوتے ہیں۔ اچھا، خواتین جو ہے نا منہ کے فائر کو زیادہ ویلیو دیتی ہیں۔ شوہر اگر منہ سے ڈائلاگ نکالتا ہے آئی لو یو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس سے ایسے میاں سے زیادہ انسپائر ہوتی ہیں۔ وہ میاں جو بیوی کے سارے حقوق پورے کر رہا ہو اور اس کے علاوہ بھی اس کو کبھی کبھار گھمانے پھرانے بھی لے جاتا ہو اور اس کو ٹائم بھی دیتا ہو، لیکن منہ سے یہ نہ پھوٹتا ہو کہ آئی لو یو، تو خواتین کو ایسے میاں کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ تو یہ عجیب کس حساب کتاب ہے بھائی؟ جو محبت کو دلیل سے ثابت کر رہا ہے اپنے عمل سے، وہ تو زیادہ محبت کر رہا ہے، اور جو منہ سے بول رہا ہے اور اپنے حقوق پورے نہیں کر رہا اس کو زیادہ ویلیو دے رہی ہے، کیونکہ جذباتی ہوتی ہیں نا، دل نرم ہوتا ہے عورتوں کا تو باتوں میں جلدی آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں خواتین سے بھی کہوں گا کہ آپ کا میاں اگر آپ کے بیسک حقوق پورے کر رہا ہے اور مناسب ٹائم بھی آپ کو دیتا ہے، کبھی کبھار آؤٹنگ پہ بھی لے کے نکل جاتا ہے اور کچھ جیب خرچی بھی دے رہا ہے آپ کو، تو اب اس کو آئی لو یو کہنے کی ضرورت ہے نہیں۔ یہ آپ سے محبت کر رہا ہے، اور اگر وہ آئی لو یو پہ ٹرخا کے رکھا ہوا ہے، اس نے بیسک حقوق پورے نہیں کر رہا، تو وہ آئی لو یو سے کچھ نہیں ہوتا پھر۔ بہرحال بیوی سے محبت کا اظہار آئی لو یو کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہیں، ان سے کیسے محبت کا اظہار کرتے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں برتن میں جس جگہ منہ لگا کے پانی پیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن گھماتے، اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے اور پھر اس سے پانی پیتے۔ یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ تو وہ آپ بہتر جانتے ہیں آپ اپنی بیگم سے کیسے محبت کا اظہار کریں۔ اس میں ہر عورت کی مزاج مختلف، ہر آدمی کا مزاج مختلف، اور ہر سوسائٹی کا کلچر دوسری سوسائٹی سے الگ ہوتا ہے۔ تو یہ کلچر والی چیزیں، اس میں شریعت نے کوئی ہمیں خاص محبت کے اظہار کا طریقہ نہیں بتایا، آپ جیسے بہتر سمجھتے ہیں۔ منہ سے پھوڑ دیں مجھے آپ سے محبت ہے، اس میں کیا جانا ہے؟ آپ کہنے فون پہ گھنٹوں بات ہوتی ہے کہ وہ بول دیں کہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کا فون نہیں آتا تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، یہ بول دیا کریں۔ ہوتے نہیں ہوں گے لیکن ویسے بول دیا کریں کہ ہو جاتا ہوں، لیکن بہرحال ہوتے ہوں گے جبھی تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ محبت کے اظہار کے طریقے۔ محمد آصف مراد آباد سے پوچھتے ہیں اگر گھر میں نیم کا پیڑ ہو تو کیا اسے کاٹ سکتے ہیں؟ ہمارے چچا کے گھر میں ایک نیم کا درخت ہے، اب لوگ انہیں ڈرا رہے ہیں کہ پیڑ مت کٹوانا، جبکہ وہ گھر میں لٹک رہا ہے اور گھر بنانے میں مشکل ہو رہی ہے۔ اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں۔ گھر میں لٹک رہا ہے، گھر بنانے میں مشکل ہو رہی ہے تو کاٹ سکتے ہیں میرے بھائی۔ تو ویسے درخت کاٹنا اچھا کام نہیں ہے شریعت کی نظر میں، درخت ایک برکت کا ذریعہ ہے، لیکن اگر وہ تکلیف کا ذریعہ بن رہا ہے تو کاٹ سکتے ہیں، اور گھر کے اندر ہے
اور آپ نے کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے, بڑھانا ہے, کوئی کمرہ ومرہ بنانا ہے, تو پھر تو ویسے بھی کوئی حرج نہیں ہے. ڈوبتے ہوئے چاند کے وقت شادی کی تاریخ رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, رکھ سکتے ہیں بھائی. چاند ڈوب رہا ہے, دولہا نہیں ڈوب رہا کہیں بھی. اور یہ عجیب عجیب چیزیں لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں. کل میں کوئی کلپ سن رہا تھا, وہ محترم پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے, گھر میں جھاڑو لگانے سے, رات کے وقت جھاڑو لگانے سے بے برکتی آتی ہے, کھڑے ہو کے شلوار پہننے سے نحوست آتی ہے, بیٹھ کے پگڑی باندھنے سے دولت چلی جاتی ہے. بھائی کہاں سے لا رہے ہو یار, عجیب ہی چیز ہے بھائی. آپ جیسے چاہیں پگڑی باندھیں, بیٹھ کے باندھیں, کھڑے ہو کے باندھیں. شلوار کھڑے ہو کر پہننے سے بے برکتی نہیں آتی, گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا بیلنس پورا نہیں ہوتا, تو کھڑے ہو کے جب شلوار پہنیں گے اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ لڑک نہ جائیں. تو جو بیلنس صحیح ہے ان کا, وہ کھڑے ہو کے شلوار پہنتے ہیں. تو اس میں اس طرح کی وہمی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. ڈوبتے ہوئے چاند کے وقت شادی کی تاریخ کیا ہو گیا؟ تو رکھیں شادی, جب موقع ملے شادی کر لیں, چاند ڈوب رہا ہو یا چاند نکل رہا ہو یا چاند گرہن ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.